قیامت سے 30 سال پہلے یہ ہو کر رہے گا۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے انکشاف کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کلاؤڈ برسٹ اور اچانک بارشوں نے بستیاں اجاڑ دی، پہاڑوں کو بہا دیا اور زندگیاں لمحوں میں ختم ہو گئیں۔ یہ سب مناظر ہمیں اللہ کی قدرت اور قیامت کی خبروں کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ قیامت سے ٹھیک 30 سال پہلے ایک ایسی نشانی ظاہر ہوگی جسے سن کر آپ لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نئی نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور دنیا کا نظام یکسر بدل جائے گا۔ یہ حالیہ تباہ کاریاں اور آسمان سے نازل ہونے والے یہ کڑکدار طوفان اس بات کا اشارہ ہیں کہ وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جس کی نشانیاں ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی تھیں۔ دوستو، آئیے آج ہم انہی نشانیوں کی تفصیل سنتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے وہ وقت کس قدر قریب ہے اور ہمیں کس تیاری کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، قیامت کے بارے میں بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ قیامت سے 30 سال پہلے ایک ایسی نشانی ظاہر ہوگی جس سے نئی نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دنیا کا نظام تیزی سے بدل جائے گا اور آخری گھڑیاں شروع ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہیں نشانیوں کا ذکر کریں گے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی علامت ہے جو قیامت سے ٹھیک 30 سال پہلے پوری ہوگی۔ ساتھ ہی ہم اہل علم کی آراء بھی پیش کریں گے کہ یہ نشانیاں کس ترتیب کے ساتھ ظاہر ہوں گی۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مکمل اور واضح علم حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، قیامت کی علامات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گی۔ احادیث مبارکہ میں ان نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چھوٹی اور بڑی علامات۔ چھوٹی علامات وہ ہیں جو قیامت سے کافی عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے کئی ایسی ہیں جو ماضی میں رونما ہو چکی ہیں، کچھ وقتاً فوقتاً دوبارہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو ایک بار ظاہر ہونے کے بعد آج تک جاری ہیں۔ اسی طرح کچھ علامات ابھی باقی ہیں لیکن وہ بھی لازماً پوری ہوں گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ بڑی علامات وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جب وہ سامنے آئیں گی تو قیامت برپا ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ جائے گا۔ قیامت کی چند نمایاں چھوٹی علامتیں یہ ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور پھر آپ کا وصال، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے علاقے امواس میں طاعون کی وبا کا پھیلنا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، حتیٰ کہ بیٹیاں تک اپنی ماؤں کی فرما برداری چھوڑ دیں گی۔ لوگ اپنے دوست کو اپنوں سے زیادہ قریب سمجھیں گے اور والدین کو اجنبی بنا دیا جائے گا۔ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم دنیاوی مفاد اور دولت کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ نااہل اور بے صلاحیت لوگ اقتدار اور مناصب پر فائز ہو جائیں گے۔ جو کسی کام کے اہل نہ ہوں گے وہی بڑے عہدوں پر بٹھا دیے جائیں گے۔ ظالموں اور برے لوگوں کی عزت کی جائے گی صرف اس کے خوف سے کہ وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ شراب عام ہو جائے گی اور اعلانیہ پی جانے لگے گی۔ زناکاری اور بے حیائی کھلے عام ہوگی۔ گانے بجانے اور ناچنے والوں کی کثرت ہو جائے گی اور فحاشی کو عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، حجاز کے علاقے میں ایک بڑی آگ کا واقعہ بھی پیش آیا جو 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرقی جانب حرہ کے عقب میں بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی بڑی اور شدید تھی کہ اس کی خبر شام اور دیگر علاقوں تک پہنچی اور لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ آگ ظاہر ہوئی اور اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا اور ہمیں اس کی تفصیل سنائی۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واضح طور پر قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں زنا کا عام ہونا، سودی لین دین کا پھیل جانا، ہر طرف موسیقی اور لہو و لعب کا رواج بڑھ جانا، چرواہوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کرنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کا چھپانا شامل ہے۔ اسی طرح عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گی۔ جزیرہ عرب دوبارہ سبزہ زار اور شاداب زمین میں بدل جائے گا، یہاں تک کہ درندے اور بے جان چیزیں بھی انسانوں سے باتیں کریں گی۔ رومیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر ٹکراؤ ہوگا۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ امت میں 30 بڑے دجال اور جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح عراق کا مشہور دریائے فرات ایک عظیم خزانہ سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا۔ اس خزانے پر قبضے کے لیے ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو پھر سخت قسم کے عذاب شروع ہوں گے۔ سرخ آندھیاں چلیں گی، آسمانوں سے پتھر برسیں گے،
کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور بعض کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات ایسے تیزی سے ظاہر ہوں گی جیسے ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر اس ترتیب سے فرمایا: نمبر 1 دھواں، دخان، نمبر 2 دجال کا خروج، نمبر 3 دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا خروج، نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھس جانا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھس جانا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا، اور نمبر 10 ایک عظیم آگ جو یمن کی سرزمین سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں 10ویں نشانی کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ یمن کے شہر عدن کے آخری کنارے سے آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو اکٹھا کر کے محشر کی طرف لے جائے گی، جبکہ ایک روایت میں اس کے بجائے ایک ایسی تیز ہوا کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی یہ 10 بڑی نشانیاں واضح طور پر اپنی امت کو بتا دی ہیں۔ اب جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب اور ان کے ظاہر ہونے کے وقت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اہل تحقیق اور علماء کی مختلف آراء موجود ہیں۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی وہ دھواں، دخان ہے جو پوری دنیا کو گھیر لے گا اور مسلسل 40 دن تک مشرق سے مغرب تک زمین پر چھایا رہے گا۔ پیارے دوستو، جب دخان یعنی قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا دھواں نمودار ہوگا تو لوگ سخت خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف ذہنی بوجھ اور حواس کی کدورت اور زکام جیسی کیفیت کا سامنا کریں گے، لیکن کفار اور منافقین پر اس کا اثر بہت شدید ہوگا۔ وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور بعض کے تو کئی دنوں تک ہوش و حواس واپس نہیں آئیں گے۔ یہ دھواں قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان صاف ظاہر دھواں لائے گا جو سب لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اس وقت لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ تو سخت تکلیف دہ عذاب ہے، اسے ہم سے دور کر دے، ہم اب ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ دخان آیت 10 سے 12۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ نصیحت قبول کرنے کا وقت گزر چکا ہے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آ چکے تھے، مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ سورہ دخان آیت 14۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد دراصل قریش پر آنے والی شدید بھوک ہے۔ جب انہوں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور سرکشی کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی، جن کے نتیجے میں ان پر قحط مسلط ہوا۔ بھوک کی شدت سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کی آنکھوں کو ہر چیز دھوئیں جیسی دکھائی دیتی تھی۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے یہ قحط دور کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے کبھی دور نہ ہوتا۔ پیارے دوستو، اس قحط اور بھوک کے دور میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بارش کی دعا کروانے میں تم لوگ بڑے جری ہو گئے ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، لیکن جب وہ بارش کے ذریعے سکون پا گئے تو دوبارہ اپنے کفر کی روش پر چلنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس دن ہم سخت ترین گرفت کریں گے تو یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آیت سے مراد یوم بدر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کفار سے انتقام لیا۔ اب ناظرین، آتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی طرف۔ جیسا کہ مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے دوسری بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ یاد رکھیں، دجال کا فتنہ پوری کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کا جسم بھاری اور رنگ سرخی مائل ہوگا، لوگوں میں اسے مسیح کے لقب سے پکارا جائے گا۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور چھوٹے ہوں گے، اس کے پاس ایک بڑی سواری ہوگی جو گدھے کی شکل سے ملتی جلتی بیان کی گئی ہے۔ دجال کا پہلا ظہور عراق اور شام کے درمیانی علاقے میں ہوگا۔ ابتدا میں وہ نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور پھر آگے بڑھ کر خدائی دعویٰ کرنے لگے گا۔ وہ جہاں جائے گا فساد برپا کرے گا اور زمین کے مختلف حصوں میں چکر لگائے گا تاکہ لوگوں کو قائل کرے کہ وہی ان کا خدا ہے۔ اس وقت 70,000 یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے اور ہر طرف فتنہ پھیل جائے گا۔
ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں قیامت کی تیسری بڑی نشانی کا، اور وہ ہے دابۃ الارض۔ دابۃ الارض ایک عجیب و غریب اور انوکھی مخلوق ہوگی جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ یہ جانور عام جانوروں جیسا نہ ہوگا بلکہ اس کی شکل و صورت انسانوں کے لیے نہایت حیرت انگیز ہوگی۔ پیارے دوستو، قیامت کی تیسری بڑی نشانی دابۃ الارض ہے۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا جو مسجد الحرام میں صفا اور مروہ کے درمیان ظاہر ہوگا۔ اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد قیامت کی چوتھی بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز شام کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب موجود سفید مینار پر آسمان سے اتریں گے، پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اللہ کے حکم سے اسے باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ بعض کے نزدیک یہ مقام شام میں ہے، جبکہ دیگر علماء نے اسے فلسطین کا علاقہ قرار دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نکاح ہوگا اور وہ 40 برس تک دنیا میں قیام کریں گے۔ وفات کے بعد آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کی جائے گی۔ اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تقریباً ایک ہی زمانے میں ہوگا، یعنی پہلے دجال ظاہر ہوگا اور پھر اس کے فتنہ عروج کے دوران ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کا خاتمہ کر سکیں۔ اس کے بعد نازل آتی ہے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج دراصل دو بڑے قبیلے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قبیلے نہایت وحشی اور طاقتور تھے اور ان کا اصل مشغلہ زمین پر فساد مچانا اور خون بہانا تھا۔ ان کے تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے اللہ کے نیک بندے ذوالقرنین نے ان کی بستی کے دونوں طرف موجود بلند پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ یہ دیوار اتنی بڑی تھی کہ اس کی بلندی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتی تھی اور موٹائی 60 گز بیان کی گئی ہے۔ اس طرح ان قبیلوں کو دنیا سے کاٹ دیا گیا تاکہ انسانیت ان کے ظلم سے محفوظ رہے۔ لیکن قیامت کے قریب یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ایک بار پھر دنیا میں نکل آئیں گے۔ ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الکہف میں بھی آیا ہے، جہاں ذوالقرنین کے واقعات بیان کرتے ہوئے بتایا گیا جب وہ اپنی شمالی مہم پر پہنچے تو دو پہاڑوں کے درمیان ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جو کوئی سمجھ میں نہ آنے والی زبان بولتی تھی۔ وہی قوم یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے ذوالقرنین سے فریاد کر رہی تھی۔ پیارے دوستو، جب ذوالقرنین نے اس قوم کی بات سمجھنے کے لیے مترجم کا سہارا لیا تو انہوں نے عرض کیا، یاجوج ماجوج اس سرزمین پر بہت زیادہ فساد برپا کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ کھڑی کر دیجئے تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کی تفصیل موجود ہے کہ ذوالقرنین نے کس طرح ان لوگوں کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک عظیم دیوار تعمیر کی۔ یہ دیوار کوئی افسانوی یا خیالی چیز نہیں تھی بلکہ ایک حقیقی اور مضبوط رکاوٹ تھی جو لوہے کی سلوں اور پگھلے ہوئے تانبے سے تیار کی گئی تھی۔ اس دیوار کی بدولت عارضی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا اور اس قوم کو سکون نصیب ہوا۔ جب یہ دیوار مکمل ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ لوگوں کو اس آزمائش اور مصیبت سے نجات دلا سکیں۔ لیکن ساتھ ہی ذوالقرنین نے تنبیہ بھی کی کہ یہ دیوار اگرچہ مضبوط اور مستحکم ہے مگر ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ دنیا میں جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں ایک اور بڑی نشانی کی طرف جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ ہے زمین کا دھس جانا۔ حدیث میں اسے 3 خسوف کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں 3 خسوف کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ ابن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب الہی کے طور پر مختلف زمانوں اور خطوں میں زمین کے دھسنے کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن حدیث میں جس 3 خسوف کا ذکر ہے وہ ان سے بالکل الگ اور کہیں زیادہ ہولناک ہوں گے۔ ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا اور یہ سے خوفناک ہوں گے کہ پوری دنیا لرز اٹھے گی۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ زمین کے پھٹنے یا دھس جانے کے 3 بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ ان کے نتائج اتنے شدید ہوں گے کہ دنیا بھر کے لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ اگرچہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں جہاں زمین دھس گئی، مگر وہ سب اس عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ سوچنے کی بات یہ کہ وہ کتنے بھیانک اور ہوش ربا مناظر ہوں گے کہ روئے زمین پر کوئی بھی ان کے خوف سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ یہ زمین کا دھسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کب اور کہاں ہوگا اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سمتوں کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ایک خسف اہل مغرب کی طرف ہوگا، یہ اتنا ہولناک ہوگا کہ مغرب کا پورا خطہ اس کی دہشت میں آ جائے گا۔ پیارے دوستو، 3 خسوف میں دوسرا واقعہ اہل مشرق کی سمت ہوگا اور تیسرا خسف
اہل عرب کی سرزمین پر رونما ہوگا۔ ان 3 بڑے زلزلہ خیز واقعات کے بعد وہ نشانی ظاہر ہوگی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر زمین محشر کی طرف لے جائے گی۔ علماء کے مطابق زمین محشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں قیامت کے قریب تمام لوگ جمع کیے جائیں گے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آگ دراصل شام سے ہی نمودار ہوگی اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اس خطے تک پہنچائے گی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک شام کو اس وقت اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں سما سکیں۔ اس لیے حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ یہ واقعہ میدان حشر کے بعد پیش آئے گا بلکہ قیامت سے کچھ ہی پہلے دنیا میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ایک تیز ہوا چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ بظاہر یہ بیان اس روایت کے مخالف لگتا ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ ان دنوں ان دونوں روایت میں تطبیق ممکن ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں صورتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ ان بڑی نشانیوں کا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے پہلے بیان فرمایا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس خاص نشانی کا جس کے بارے میں اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ قیامت سے تقریباً 30 سال پہلے ظاہر ہوگی۔ علماء بتاتے ہیں کہ قیامت آنے سے 30 سال قبل عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، یعنی بچوں کی پیدائش رک جائے گی اور کوئی نئی نسل دنیا میں نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ قیامت بچوں پر نہیں بلکہ بالغ اور بڑے لوگوں پر قائم ہوگی۔ پھر جب قیامت کے کچھ ہی لمحے باقی ہوں گے تو اللہ کے حکم سے ایک نرم ہوا چلے گی جس میں آکسیجن نہیں ہوگی۔ یہ ہوا کلمہ گو مومنوں اور نیک لوگوں کی روحیں نکال لے گی۔ ان کی موت نہایت پرسکون اور بے درد ہوگی تاکہ قیامت صرف مشرکین، ظالموں اور ریاکاروں اور ان لوگوں پر برپا ہو جو آخری وقت تک توبہ نہ کریں۔ اگر ہم آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو مغربی دنیا میں ایک ایسی مہم موجود ہے جو بچوں کی پیدائش کے خلاف ہے۔ اس فلسفے کو جدید دور میں اینٹی نیٹلزم کہا جاتا ہے۔ یہ سوچ قدیم یونان میں جنم لے چکی تھی مگر سوشل میڈیا کے ذریعے آج اسے دوبارہ تقویت ملی ہے۔ آبادی میں اضافہ، ماحولیاتی مسائل اور مصائب سے بچنے کی خواہش کے باعث کئی لوگ یہ سوچ اپناتے ہیں کہ دنیا میں بچوں کو نہ لایا جائے۔ بظاہر یہ مہم ابھی محدود پیمانے پر ہے لیکن عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے مباحثے میں اس کا عکس نمایاں ہو رہا ہے۔ اگرچہ دنیاوی نقطہ نظر سے یہ ایک فلسفہ ہے مگر حقیقت کہ یہ سب اس بڑی نشانی کی عکاسی کرتا ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے دی تھی کہ دنیا میں ایک وقت آئے گا جب نئی نسل ختم ہو جائے گی اور انسانیت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ ناظرین، جہاں تک قیامت کی بڑی نشانیوں کی ترتیب کا تعلق ہے تو محدثین نے اس بارے میں مختلف آراء پیش کی ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک سب سے پہلے دخان ظاہر ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کی رکاوٹ ٹوٹے گی اور وہ زمین پر پھیل جائیں گے، پھر دابۃ الارض نمودار ہوگا اور اس کے بعد سورج مغرب کی سمت سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کافر جب ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان معتبر اس وقت تک ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، لیکن جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ البتہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایمان لائیں گے اور پھر اپنی زندگی موت تک اسلام پر گزاریں گے ان کا ایمان معتبر مانا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان نشانیوں کی اصل ترتیب کا قطعی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ مختلف احادیث میں جس ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے وہ ضروری نہیں کہ وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب ہو۔ اس بارے میں اختلاف رائے پیدا کرنا یا یقینی بات کہنا بے سود ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے احوال اور مناظر کو صرف ایک جھلک دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کو تنبیہ ملے اور وہ اپنی اصلاح کریں۔ ان کا تعلق متشابہات سے ہے جن کی اصل حقیقت اور کیفیت اس دنیا میں پوری طرح سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ہم صرف اپنے محدود علم، مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں اندازہ لگا سکتے ہیں، لہٰذا اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں، راہ راست پر قائم رہیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔